کریں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ ایک ویسے میرے پاس بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے بعد قومی ترانہ جو ہے وہ گایا جاتا ہے، دونوں ملکوں کا گایا جاتا ہے. میں نے پچھلے میچ میں ایکچولی یہ چیز نوٹ کی تھی کہ پہلے پاکستان کا گایا گیا تھا اور اس کے بعد انڈیا کا گایا گیا تھا. تو کیا ہوگا اگر اگلی دفعہ پہلے پاکستان کا قومی ترانہ پڑھ دیا جائے اور جب انڈیا کی باری آئے تو پاکستان کی ٹیم ہی وہاں سے واک آؤٹ کر جائے؟ پھر یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. اگر آپ نے اس طرح کی حرکتیں کرنی ہے تو پھر ساری کرنا شروع کر دیں، اس میں ایسی کون سی بات ہے. پاکستان یہ بھی کر سکتا ہے، پاکستان جو ہے وہ اور بڑے طریقے سے جو ہے وہ سنب کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مطلب اگر جسے کہتے ہیں نا آپ نے کھلارنا ہے تو پھر اور جتنا مرضی کھلار لو، جتنا مرضی اس کو بڑا کر لو، تو کرنے کو تو جو مرضی کر لیں. اچھا، اب ایشو یہ ہوا ہے کہ پچھلے 12 گھنٹے کے اندر اینٹی پائیکرافٹ جو ہے اس کو ہٹانے کے حوالے سے آئی سی سی نے یہ کہا ہے کہ نہیں جی ہم نے اس کو نہیں ہٹانا، یہ نہیں ہٹے گا، یہی میچ ریفری رہے گا، کیونکہ میچ ریفری کی اپوائنٹمنٹ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آئی سی سی کے پاس. اور آئی سی سی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ہم کسی ٹیم کی مرضی کے اوپر یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کون میچ ریفری ہوگا تو کون نہیں ہوگا، یہ فیصلہ جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ایشیا کپ کے لیے ہم نے ان کو ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے، وہی میچ ریفری رہیں گے، ان کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہوگا. اچھا، میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے جو ہے وہ اس چیز کو کنفرم کیا، مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ہے وہ یہ خبر بھی چلتی رہی کہ جناب ایک مڈل وے جو ہے وہ یہ نکالا جا رہا ہے کہ شاید رچی رچرڈسن کو جو ہے وہ پاکستان کے میچز کے لیے لایا جائے. رچی رچرڈسن جو ہے وہ بڑے زبردست ویسٹ انڈیز کے بیٹسمین ہوا کرتے تھے، اب وہ بھی آئی سی سی کے پینل کے اوپر موجود ہیں میچ ریفریز کے. تو انڈین میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ جی ایک مڈل وے جو ہے وہ یہ سولوشن بھی نکالا جا رہا ہے کہ رچی رچرڈسن کو لا کے ان کو میچ ریفری پاکستان کے میچز کے لیے بنا دیا جائے. لیکن میری بات ہوئی ہے پی سی بی کے اعلیٰ عہدیداروں سے، انہوں نے مجھے کنفرم کیا کہ جی ایسی کوئی آپشن جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر موجود نہیں ہے. سو اس لیے اس کو ڈسکس کرنا یا کنسیڈر کرنا جو ہے وہ بھی آؤٹ آف دا کویشچن ہے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ فیک نیوز ہے. ایک بات. دوسری بات یہ انہوں نے جو مجھے یہ کہا، انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ جو اینٹی پائیکرافٹ کے حوالے سے جو بات تھی نا کہ اس کو ہٹا دیں ورنہ ہم جو ہے وہ یہ نہیں کریں گے، تو یہ آئی سی سی کو جو ہے وہ ان سے امید لگانا یہ بھی ایک بیوقوفی ہے. اس کی وجہ یہ کہ آئی سی سی کا صدر کون ہے؟ وہ ہے جے شاہ. جے شاہ کون ہے؟ امت شاہ کا بیٹا. امت شاہ جو وزیر داخلہ ہے، نریندر مودی کا رائٹ ہینڈ ہے. میں اب صرف آپ کو تھوڑی سی ہیرارکی ایک سمجھا دوں کہ نریندر مودی کا سایہ، نریندر مودی کا سیکنڈ ان کمانڈ، نریندر مودی کے بعد انڈین گورنمنٹ میں اگر کوئی شخص طاقتور ہے، تگڑا ہے، تو وہ ہے امت شاہ، جو کہ ایکچولی اس کا نریندر مودی کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. اور اسی کا بیٹا جے شاہ جو ہے وہ پہلے بھارتی کرکٹ بورڈ کا سربراہ بنا اور اس کے بعد اس وقت یہ سیٹ جو ہے آئی سی سی کی وہ اس کے پاس ہے. تو انہوں نے مطلب پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذرائع نے مجھ سے بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ اینڈی پائیکرافٹ جو ہے وہ اتنا اینڈ تک گیا ہے یا اتنی ایکسٹریم اس نے یہ پوزیشن لی ہے جا کے کہ اس نے پاکستانی کپتان کو یہ کہہ دیا کہ بھائی جان آپ ہاتھ نہ ملائیے گا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پیچھے سے انڈین چابی آئی ہے، انڈین چابی نے اس کو جو ہے وہ چابی دی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں تک گیا. اور اس لیے کیونکہ اس نے یہ سب کچھ کیا اور کیونکہ اب پاکستان کی جانب سے سارے یہ پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے اینٹی پائیکرافٹ کے حوالے سے کہ جی اس میچ ریفری کو یہاں سے ہٹائیں، تو اس کے پیچھے بھی اب پوری انڈین لابی کھڑی ہوئی ہے اور وہ اسے سپورٹ کر رہی ہے کہ تو جم کے کھڑا رہا، کچھ نہیں ہوتا، اسی طرح نہ لے گئے. اصل کہانی یہ ہے. تو ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. مطلب اعتراضات ہوتے ہیں، امپائرز کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں. ڈیرر ہیل کے اوپر جو ہے وہ ایک ماضی کا ایک امپائر تھا، اس کے اوپر بھی اعتراضات ہوئے. اچھا، اب یہ اینٹی پائیکرافٹ کے حوالے سے ماضی کے اندر بھی یہ پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا ہے، تو ایک باعث. اچھا، دوسری بات یہ ویسے بھی اس کا تعلق جو ہے وہ زمبابوے سے ہے. زمبابوے کے کرکٹرز یا زمبابوے کا کرکٹ بورڈ یا زمبابوے کی کرکٹ ٹیم اسکیم آف تھنگس کے اندر انٹرنیشنلی کہاں پہ فیچر کرتی ہے، میرے خیال میں مجھے آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہسٹری خود بتاتی ہے، آپ کو خود پتہ ہے. ان کے ایسا کوئی ویلیو نہیں ہے. ورنہ عام طور پہ مثال کے طور پہ پاکستانی امپائر علیم ڈار ہیں، ان کا تعلق پاکستان سے تھا، پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ تھا، بعد میں بھی رہا. جب انہوں نے بطور امپائر وہ ریٹائر ہو گئے تب بھی وہ ایک پاکستان کرکٹ بورڈ کے امپائر تھے، تو ان کی ایک بڑی ایک امپورٹنس تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے پاکستان خود جو ہے وہ کرکٹ کا ایک پاور ہاؤس ہے. اب اس سارے معاملے کے اندر کہانی یہ ہے کہ پاکستان نے آئی سی سی کو یہ تڑی لگائی ہوئی تھی کہ جناب اگر اینٹی پائیکرافٹ وہاں پہ کھڑا ہوا تو ہم میچز نہیں کھیلیں گے. اب پچھلے 12 گھنٹے کی جو ڈیولپمنٹ ہے، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں جب یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ اس سے چند گھنٹے پہلے کی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان نے جو اپنی پری میچ پریس کانفرنس ہوتی ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا عام طور پہ میچز سے ایک دن پہلے. ایک تو پری میچ پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں عام طور پہ کوئی ایک کھلاڑی یا آپ کا کوچ یا کوئی کپتان یا آپ کا مینیجر، کوئی ایک شخص
ٹیم کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے جا کے پریس کانفرنس کرتا ہے اور اس سے سوال کیے جاتے ہیں جی آپ پچ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, کل کیا ہوگا, اسپرٹ کیسا ہے, ٹیم میں چینجز کون سی ہیں, آپ کے خیال میں پچھلے میچ میں کون سی غلطیاں ہوئی, اگلے میچ کی کیا پلاننگ ہے. اس طرح کی ایک جنرک قسم کے کوشچن آنسرز جو ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں. اس کے بارے میں خبر یہ ہے کہ پاکستان آلریڈی وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کینسل کر چکا ہے. تو ایک چیز تو پاکستان نے کینسل کر دی ہے. دوسری چیز جو ہونے جا رہی ہے وہ ہے جناب یہ جو پاکستان کی پریکٹس ہے. اب پریکٹس جو ہے وہ بھی چند گھنٹے کے اندر ڈیو ہے, لیکن اس وقت تک جب تک کہ میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں, یہ شام کا ٹائم ہے پاکستانی وقت کے مطابق, اور ابھی تک ایون اس کے حوالے سے بھی پاکستانی ٹیم کو گو ہیڈ نہیں دیا گیا ہوا. ان کو آن ہولڈ رکھا گیا ہے, نہ اسے منسوخ کیا گیا ہے, نہ اس کو جو ہے وہ گرین سگنل دیا گیا ہے. سو اس لیے ابھی وہ بھی آن ہولڈ ہے. اچھا, تیسری بات یہ کہ کیا پاکستان کرنے کیا جا رہا ہے, کیونکہ کل پاکستان کا عمان کے خلاف میچ ہے. اگر پاکستان عمان کے خلاف میچ نہیں کھیلتا تو عمان کو واک اوور ملے گا. عمان کو جیسی واک اوور ملے گا عمان کین گو ٹو دا نیکسٹ اسٹیج. اب اس سارے معاملے کے اندر میری اطلاعات کے مطابق بال جو ہے وہ اس وقت لاہور کے قذافی اسٹیڈیم یعنی کہ پی سی بی ہیڈ کوارٹرز میں نہیں ہے, بلکہ بال ایکچولی اسلام آباد میں پہنچی ہوئی ہے. اور اس وقت پی سی بی کی تمام جو سینئر لیڈرشپ ہے, جس میں محسن نقوی ہیں اور دیگر جو تمام لوگ ہیں, وہ اس وقت اسلام آباد پہنچے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ جو ہے اس پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں. آئی مین دا پرائم منسٹر ہاؤس, آئی مین دا کیبنٹ سینئر منسٹرز, کیونکہ اب یہ فیصلہ جو ہے نا حکومتی لیول پہ لیا جا رہا ہے. اب وہاں پہ کیا اپڈیٹس ہیں؟ وہاں پہ اپڈیٹس یہ ہیں, میری اس ویلاگ کو ریکارڈ کرنے سے پہلے ایک سینئر وزیر سے میری بات ہوئی ہے کیبنٹ کے اندر, اور میں نے ان سے اندر کی خبر پوچھی کہ میں نے کہا جی کیا ہے. انہوں نے کہا جی حکومت کے اندر کم از کم جو میجورٹی رائے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو کنٹینیو کرنا چاہیے, پاکستان کو میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. پاکستان کو جو ہے وہ بے شک ان پروٹیسٹ یہ میچز کھیلے جائیں, کالی پٹیاں باندھ کے آپ یہ بے شک یہ میچز کھیلیں, لیکن یہ میچز ضرور کھیلیں. اور پاکستان کو کسی صورت یہ میدان نہیں چھوڑنا چاہیے. ہار جیت ایک سیپریٹ چیز ہے, لیکن آپ کو یہ میدان جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن ایک رائے جو کہ مائنورٹی رائے ہے اس وقت تک, ظاہری بات ہے یہ جب آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھتے ہیں پروز اینڈ کونس سارے ڈسکس ہوتے ہیں, یوں کر لیں, الٹیمیٹلی پھر بعد میں ایک فیصلہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. لیکن ابھی تک جو میجورٹی رائے یہ ہے کہ پاکستان کو یہ میچز کھیلنے چاہیے, بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ آپ کا جو دشمن ہے وہ مکار بھی ہے, وہ فریبی بھی ہے, وہ جھوٹا بھی ہے, وہ آپ کے اگینسٹ اسکیمیں بھی بناتا ہے. تو ایسے دشمن کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے, جا کے مقابلہ کرنا چاہیے, اور بلکہ ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے, اور بھی زیادہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ جاندار طریقے سے مقابلہ کرنا چاہیے. سو اسلام آباد کے اندر موڈ اس وقت یہ ہے, پی سی بی کے اندر موڈ جو ہے وہ آپ محسن نقوی صاحب وہ پہلے یہ کہہ چکے ہیں, اور پی سی بی کے ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں آلریڈی یہ بات چل چکی ہے کہ جناب پاکستان کی اگر یہ بات نہیں سنی جاتی تو شاید پاکستان جو ہے میچز کا بائیکاٹ کر دے. لیکن چونکہ آئی سی سی نے یہ بات نہیں مانی ہے, سو اس لیے اب ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد ایکچولی یہ فیصلہ کرے, یا پاکستان کی حکومت یہ فیصلہ کرے کہ نہیں, پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے یہ میچز کھیلے گی اور یہ کنٹینیو کرے گی. تو اس وقت یہ صورتحال ہے. لیکن میری نظر میں یہ جو بھی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے یہ پاکستان کے لیے ایک سبق ہے. آپ اس کو اس طرح کنٹینیو نہیں کر سکتے. آپ ہر دفعہ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہو. پاکستان کو ایک تگڑی پوزیشن لینے کی ضرورت ہے. پاکستان کو ایک اس معاملے کو صرف اور صرف کرکٹ بورڈز کے درمیان ہونے والی خط و کتابت کی حد تک نہیں رکھنا چاہیے کہ جناب ہاں جی یہاں سے آپ نے آئی سی سی کو لیٹر لکھا, آئی سی سی نے کہا جی اچھا جی نہیں ہوگا, اس کے بعد آپ بس مطلب آپس میں کرکٹ والے جو آپس میں کھیلتے رہے. اس کو سفارتی لیول کے اوپر اٹھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر وہ ہر معاملے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جنہیں ہم اپنی گورنمنٹ سے پوچھیں گے تو جناب پھر آپ کو بھی اپنی گورنمنٹ کو ہی انوالو کرنا چاہیے, اور جو کر رہے ہیں فرینکلی اسپیکنگ پی سی بی کر بھی رہا ہے. اسی لیے اسلام آباد کے اندر جو پی سی بی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اس وقت وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. سو یہ معاملہ بہت سیریس ہو چکا ہے. اگلے چند گھنٹے جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ظاہری بات ہے ہم جس وقت ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت یہ ڈیلیبریشنز اس وقت چل رہی ہیں کہ اگر تو پاکستان ٹیم جاتی ہے پریکٹس کرنے کے لیے, اور ان کو گرین سگنل جو ہے وہ جب ملے گا اسلام آباد سے تب وہ پریکٹس کرنے کے لیے جائے گی, تبھی اس کا اگر وہ پریکٹس کرنے چلی گئی اس کا مطلب ہے کہ وہ کل پاکستان میچ کھیلے گا, انڈر پروٹیسٹ کھیلے گا. اب وہ پروٹیسٹ کس طرح کیا جا سکتا ہے, ایک میں نے آپ کو بتایا کالی پٹیاں باندھی جا سکتی ہیں, اور بڑے طریقے سے پروٹیسٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. سو لیٹس سی اگلے چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ کرکٹ کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے. دوسری جانب پاکستان اور بھارت جو ہے وہ کل ایک اور میدان میں بھی آمنے سامنے آنے جا رہا ہے, اور وہ کھیل کا میدان ہی ہے لیکن وہ کرکٹ کا میدان نہیں ہے, اور وہ بیسکلی ہے ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ, جس میں پاکستان کے ارشد ندیم اور بھارت کے نیرج چوپڑا جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوں گے. دونوں ہی کمپیٹ کر رہے ہیں, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ اس میں گروپ اے اور گروپ بی بنا ہوا ہے, اور جو اس گروپ کے اندر ارشد ندیم ہے, نیرج چوپڑا ایکچولی دوسرے گروپ کے اندر ہیں.
لیکن اس گروپ کے اندر جس میں ارشد ندیم ہے اس میں ان کے علاوہ 2 جیولن تھروئرز جو ہیں وہ اور بھی ہیں, 2 ایتھلیٹس اور بھی ہیں. تو ان کے ساتھ بھی یہ پہلے ایک کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا. کوالیفائنگ راؤنڈ کے اندر جو ہے وہ غالباً 83 میٹرز کی جو ہے وہ ایک 83 85 مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے اس وقت, وہ ایک کوالیفیکیشن رکھی گئی ہے کہ اگر آپ نے اس کو کم از کم کلیئر ضرور کرنا ہے, اور اس کے بعد ٹاپ کے جو چند کھلاڑی ہوں گے وہ فائنل راؤنڈ کے لیے جو ہے وہ کوالیفائی کریں گے. تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ بڑا کانٹے کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے. لاسٹ ٹائم اور ظاہری بات ہے جو سب سے بڑا میڈل تھا وہ ارشد ندیم نے جیتا تھا. نیرج چوپڑا بھی جو ہیں وہ کوئی کم نہیں ہیں, بڑے اچھے ایتھلیٹ ہیں, لیکن وہاں پہ بھی پاکستان اور بھارت جو ہے وہ آمنے سامنے ہونے جا رہے ہیں. دعا کیجئے کہ ارشد جو ہے وہ انشاءاللہ وہاں سے ضرور کامیاب لوٹیں. تو کھیل کے میدان کے حوالے سے تو یہ خبر ہے. جہاں پہ ایک یہ سب کچھ چل رہا ہے وہیں پہ ایک اور معاملہ جو انڈیا سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹسمین ایک میڈیا آؤٹ لیٹ ہے, اس نے یہ خبر دی ہے کہ نریندر مودی کی قیادت میں این ڈی اے حکومت کے اس فیصلے نے بڑا تنازع کھڑا کر دیا ہے کہ بھارت پاکستان کرکٹ میچ کی اجازت دے دی گئی, لیکن سکھ یاتریوں کو پاکستان میں واقع ننکانہ صاحب جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. اس فیصلے پر پنجاب کے حکمراں عام آدمی پارٹی اور اپوزیشن جماعت شرومنی اکالی دل دونوں نے مرکزی حکومت کے دورے معیار کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھائے ہیں. اکالی دل کے رہنما سکھبیر سنگھ بادل نے وفاقی وزیر داخلہ امت شاہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ وزارت داخلہ کے 12 ستمبر کے حکم پر نظر ثانی کریں جس میں ریاستی حکومتوں کو ننکانہ صاحب جانے والے جتھوں کی درخواستیں قبول نہ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی. اجازت نہ دینا سکھوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائے گا. امت شاہ کو لکھے گئے خط میں ایشیا کپ میں بھارت پاکستان میچ کا حوالہ دیتے ہوئے بادل نے کہا کہ چونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلوں کے تعلقات بحال ہو گئے ہیں, اس لیے سکھ عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے کرتارپور کوریڈور بھی دوبارہ کھولا جانا چاہیے. اب ان کا بیسیکلی پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی آپ کھیل کے میدان میں جا کے پاکستان کا تو سامنا کر رہے ہیں, تو ہمیں اپنے مذہبی فرائض سر انجام دینے کے لیے آپ نے بارڈر کراس کر کے صرف ننکانہ صاحب تک آنا ہے. اور جب میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتا دوں کہ بیسیکلی یہ صرف ان کو 1 دن کا ویزا ہوتا ہے, یہ صبح انٹر ہو سکتے ہیں اور شام کو 4-5 بجے سے پہلے ان کو بارڈر کراس کر کے واپس جانا ہوتا ہے. یہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ آ کے پاکستان میں رہ سکتے ہیں, یہ صرف آتے ہیں اپنے مذہبی عقائد جو ہیں اس کو پورا کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو واپس جانا ہوتا ہے. تو سکھ برادری جو انڈیا کے اندر موجود ہے وہ اس وقت ان کو اجازت نہیں ملی ہوئی انڈین گورنمنٹ کی جانب سے بارڈر کھولنے کی, اور جس کی وجہ سے انہوں نے جو آنا ہے آئندہ چند ہفتوں کے بعد یہاں پر اس کی انہیں اجازت نہیں مل رہی, جس کے اوپر انہوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے. بھارتی جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں بھگوان سنگھ مان, انہوں نے کہا ہے کہ جی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بی جے پی کی پالیسی پاکستان کے خلاف ہے یا لوگوں کے خلاف ہے. پاکستان سے کسی فنکار کو فلم میں کام کرنے کے لیے لیا گیا جو پہلگام واقعے سے پہلے کی شوٹنگ ہے, کہا گیا وہ فلم ریلیز نہیں ہونے دیں گے اور ورنہ اس ملک کو اس کو ہم ملک کا غدار کہیں گے. انہوں نے کہا پورے ملک پہ ان کی ٹرول آرمی پیچھے لگ گئی کہ یہ تو غداری ہے. وزیر اعظم نریندر مودی بھی کہتے ہیں کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے, فلم روکی گئی تو نقصان پروڈیوسر اور فنکاروں کا ہوا. جو کل میچ ہوا اس کا پروڈیوسر بڑے صاحب امت شاہ کا انہوں نے کہا بیٹا ہے, ان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. فلم تو پہلے کی شوٹنگ تھی جو ریلیز نہیں ہونے دی گئی, مگر کل والا میچ تو لائیو تھا. اب ان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہاتھ نہیں ملایا, کیا اس سے آپریشن سندور آپ جیت گئے؟ یعنی کہ جو آپ نے ہاتھ نہیں ملایا وہ اپنے انڈینز کو ہی کہہ رہا ہے کہ آپ نے اگر ہاتھ نہیں ملایا تو اس کا مطلب کیا آپ آپریشن سندور جیت گئے؟ سمجھ نہیں آتا میچ کرانے کی کیا مجبوری تھی, میچ کھیلنے کا حصہ تو پاکستان کو بھی جائے گا. سرداروں سے کیا قصور ہو گیا ہے کہ انہیں پاکستان عبادت کے لیے نہیں جانے دیتے؟ اگر میچ کھیل سکتے ہیں تو کرتارپور عبادت کے لیے جانے دینے میں کیا حرج ہے؟ کیا سارا کچھ آپ کی مرضی سے چلے گا؟ افغانستان میں آفت آئی تو 1 منٹ میں پیسہ پہنچ گیا, پنجاب میں آفت آئی مگر ابھی تک 1 پیسہ نہیں آیا. تو پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے اپنی ہی حکومت کے اوپر جو ہے بڑی شدید تنقید کی ہے کہ آپ یہ کس قسم کی آپ نے پالیسی بنائی ہوئی ہے جو سکھوں کے خلاف ہے. ایکچولی پاکستان دشمنی میں آپ سکھوں کے خلاف بھی جو ہے وہ جانا شروع ہو چکے ہیں. پاکستان نے ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ سکھوں کی بہت رسپیکٹ کی ہے, انہیں بالکل اپنا بھائی سمجھا ہے. کوئی بھی سکھ ہوں چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہوں یا ایون انڈین پنجاب کے اندر بھی رہتے ہوں, ہم نے ہمیشہ ان کو بہت رسپیکٹ دی ہے. میں آج سے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے میں گیا تھا کرتارپور, اور وہاں کے جو گیانی صاحب تھے گوبند سنگھ صاحب, میری ان سے ملاقات ہوئی تھی, ان کی فیملی سے بھی ملاقات ہوئی تھی. کیا خوبصورت جذبات تھے ان کے پاکستان کے لیے, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ جب سکھ یاتری کراس کر کے آتے ہیں تو وہ اتنا اچھا فیل کرتے ہیں یہاں پہ, کیونکہ یہ ان کی بڑی پرانی, میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری کرتارپور کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ جب یہ کرتارپور کا یہ کوریڈور نہیں بنا تھا اور سکھ یاتریوں کو یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی, تو انہوں نے بارڈر کے دوسری طرف انڈین سائڈ کے اوپر جو ہے وہاں پہ ایک اپنی وہاں پہ ایک جگہ بنائی ہوئی تھی, اور وہاں سے انہوں نے دوربین لگائی ہوئی تھی,
اور یہ دوربین سے دور سے جو ہے وہ کرتارپور کی یہ جو جگہ ہے اس کو صرف اس کی زیارت وہاں سے کرتے تھے، اس کو وہاں سے یہ دیکھتے تھے، صرف اس لیے کہ ان کو یہاں پہ کراس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اور لیکن اس کے بعد پاکستان نے جو ہے اس معاملے میں کوآپریٹ کیا، پاکستان نے جو ہے اس کے لیے کوریڈور ڈیولپ کیا، یہ ویزا ریلیجس ویزا سسٹم جو ہے وہ لے کر آئے، اور بڑا خوبصورت سسٹم وہاں پہ بنا ہوا ہے، جو کہ مجھے یاد ہے عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو ہے یہ بنا تھا، اور اس وقت عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم اس کا افتتاح کیا تھا، اور یہ سکھ یاتریوں کے لیے بڑی اچھی فیسلٹی جو ہے وہاں پہ بنائی گئی تھی. لیکن وہی انڈین ہردرمی ہے. ہم نے ذہن میں رکھیے گا کہ ایون اس جنگ کے دوران ہم نے بارڈر نہیں بند کیا تھا، یہ بارڈر ان کی طرف سے بند ہوا تھا. ہم نے اس جنگ کے دوران بھی یہی نہیں کہ ہماری طرف سے کوئی ممانعت ہے، ممانعت ان کی طرف سے ہے. انہوں نے اپنے لوگوں کو روکا ہوا ہے، اپنے سکھ یاتریوں کو روکا ہوا ہے کہ وہ پاکستان نہیں آ سکتے. ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں. تو پاکستان ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، دوستی کی بات کرتا ہے، لیکن یہ کمبخت جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جنگ کے شدائی ہیں، یہ جنگ کے ذریعے ہی جو ہے وہ اپنی سیاست کرتے ہیں، خون خرابے کے ذریعے سیاست کرتے ہیں، اور وہ نفرت آپ کو کرکٹ کے میدان کے اندر بھی جو ہے وہ نظر آتی ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ ایک لڑائی اور جنگ کی باتیں تو بارڈر کے حوالے سے ہو رہی ہیں یا کھیل کے میدان کے حوالے سے ہو رہی ہیں، وہاں پہ عدالتی معاملات بھی جو ہیں وہ کافی گرم ہو گئے ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جعلی ڈگری کیس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کو آج سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے تک بطور جج کام کرنے سے روکنے کا حکم دے دیا گیا ہے. سینئر قانوندان بیرسٹر ظفر اللہ خان اور اشتر علی اوصاف کو عدالتی معاون مقرر کیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے روسٹر میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ڈویژن اور سنگل بینچز ختم کر دیے گئے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے میاں داؤد ایڈوکیٹ کی جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے کی درخواست پر سماعت کے بعد تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. اس سے پہلے درخواست پر سماعت کے دوران عدالت نے قرار دیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ آنے تک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا رہے گا. چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کے سامنے ایک اہم سوال ہے جس کو دیکھنا ہے کہ اگر معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر التوا ہو تو کیا ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے. تو دوسری جانب عدالت نے کہ جج نے اپنے خلاف ڈویژن بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ذرائع نے کہا ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری سپریم کورٹ میں فیصلہ چیلنج کریں گے. تحریری حکم نامہ ملنے کے بعد اپیل جو ہے وہ تیار کی جائے گی. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جو جج ہیں طارق محمود جہانگیری صاحب، اس سے پہلے ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ سابق حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں اسلام آباد کے یہ ایڈوکیٹ جنرل کے فرائض بھی سر انجام دے چکے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بطور ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی یہ کام کر چکے ہیں. طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہے وہ LNG کیس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو کی وکالت بھی کر چکے ہیں. تو موجودہ حکومت کے ساتھ جو ہے ایکچولی ان کا کافی ایفیلیشن ماضی کے اندر رہا ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ زیر اعتاب آئے ہوئے ہیں اپنے مختلف معاملات کے حوالے سے. اس کے علاوہ اسلام آباد بار کونسل میں ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے خلاف ان کی لائسنس منسوخی کا ریفرنس جو ہے وہ دائر کر دیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایمان مزاری جو ہیں وہ ان کا پچھلے دنوں جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں جسٹس ڈوگر، ان کے ساتھ جو ہے وہ کافی تکرار ہوئی تھی کورٹ کے اندر، اور معاملہ جو ہے کافی زیادہ سیریس ہو گیا تھا. اگلے دن جسٹس ڈوگر نے یہ بات بلکہ کہی بھی تھی کہ